نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے پاس۔ یہاں آنے سے پہلے ہمارے بہت سارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے عرض کیا تھا، اور کرنا بھی چاہیے، کہنا بھی چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جو انسان ان مقدس جگہ کے اندر جاتا ہے وہاں دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جب عمرہ کے لیے جانے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی دعا فرمانا۔ تو یہ سنت بھی ہے۔ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہم خود چاہتے ہیں، ان کی دعائیں ہم خود چاہتے ہیں، اور ہر وقت ہم اللہ سے حوض کوثر مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کل قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرمانا۔ تو یہاں تو ہم اللہ سے، اللہ کے نبی سے شفاعت لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، مگر ایک شرط یہ ہے، کیونکہ جس جگہ کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے اللہ کے ہاں حضور، اور ہم اللہ کے نبی کی سفارش کے ساتھ اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلے جائیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم نے اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کی ہے، اپنی تمام ملنے والوں کے لیے جو محبت رکھنے والے ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائی ہے، اور دعا کا قبول ہونا لازم ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو بدلے، اس دعا کا مستحق بنائے، یعنی خود وہ چاہتا ہو، وہ چاہے کہ اس دعا کو قبول ہونا اسے نظر آئے تو خود اس طرح کا بنتا چلا جائے۔ اگر کاروبار کے لیے دعا فرمائی گئی ہے تو کاروبار کے اندر خود سٹرگل کرنا شروع کر دے۔ جیسے ہی وہ سٹرگل کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ اس دعا کے اثار بھی اس کو ظاہر ہوگے۔ یہاں آنے کی تمنا ہے تو اس کی سٹرگل شروع کر دے۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کو ہر وقت جب بھی وہ سفر پہ حرمین شریفین جایا کرتے تھے میں ان سے عرض کیا کرتا تھا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے وہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہر وقت خاموش ہو جاتے تھے جب بھی سفر پہ جاتے تھے، تو ایک دفعہ یوں فرمانے لگے کہ بھئی محمد شفیع تم نے کتنی تیاری کی ہے وہاں جانے کی، کتنے پیسے جمع کیے ہیں، کیا آپ نے سوٹ سلایا ہے وہاں جانے کے لیے، کیا آپ نے مکہ شریف جانے کے لیے چادریں خریدی ہیں عمرہ کے لیے؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے میں نے یہ چیزیں خریدی نہیں تھی، نہ میں نے سٹرگل شروع کی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ والد گرامی نے فرمایا کہ پہلے سٹرگل شروع کرو، وہاں جانے کی تیاری شروع کرو، وہاں کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائے جانے کے لیے، تو پھر اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جب ہم خود سٹرگل شروع کر دیں گے یہاں آنے کی، خود ہم تیاری شروع کر دیں گے تو اس دعا کے آثار بھی آپ حضرات کو ضرور ملنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات یہاں تشریف لائیں گے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سلام بھی عرض کریں گے، ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا۔ جو بھی سننے والا اور جو بھی ہمارا دوست یہاں محبت کرنے والا تشریف لائے تو دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کیے گا۔ میں ایڈوانسلی آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں ضرور شامل فرمائیے گا، جہاں جہاں بھی آپ حاضر ہوں، مکہ کے اندر ہوں، مدینہ شریف کے اندر ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں، تو ہمارا سلام اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سٹرگل کریں گے، آپ اس کی تیاری شروع کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو یہاں ضرور حاضری نصیب فرمائیں گے۔
ہماری پھر سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام احباب کو، دوستوں کو، ملنے والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو یہاں حاضری نصیب فرمائے، اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔